کو پیشے کے طور پر لیا جاتا ہے، اور جو کونسلنگ ہے وہ رہنمائی یا آپ اس کو جو ہے مشاورت کہہ سکتے ہیں۔ کیریئر کونسلنگ ذریعہ معاش کے بارے میں جو رہنمائی ہے وہ کہلاتی ہے، اور کیریئر کونسلنگ کی بنیاد پر ہی جو بچے ہوتے ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی قوم ہے، وہ جب تک اپنے بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، جب تک ان کی پراپر رہنمائی فراہم نہیں کی جاتی کہ انہوں نے کس شعبے میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس حوالے سے انہوں نے کس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، ان کا جو ہے انٹرسٹ آف لیول کیا ہے، کس چیز میں ان کا جو ہے رجحان ہے، میلان ہے، اس وقت تک وہ اب الجھے رہیں گے۔ وہ بچے، وہ جو قوم کا یوتھ ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ الجھے رہتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جو ہے انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے گھر کے افراد کی، ان کی صحت کی، ان کے علاج کی، ان کی خوراک کی، ان کے لباس کی، اور ان سب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک باعزت طریقے سے روزگار کی طرف اس کو جانا پڑتا ہے، مادی وسائل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور مادی وسائل کا جو حصول ہے وہ اچھے روزگار سے منسلک ہے، اور اچھا روزگار جو ہے اس کی بنیاد کیریئر کونسلنگ ہے۔ تو اسی حوالے سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنا کیریئر کونسلنگ نہ ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھتے ہیں، کامیاب بزنس مین، کامیاب ملازمت پیشہ لوگ تو بن جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک تشنگی رہ جاتی ہے کہ ان کی جو دلچسپی کا میلان ہوتا ہے یا دلچسپی کا رجحان ہوتا ہے اس کی طرف وہ مائل نہیں ہو پاتے۔ تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے کیریئر کونسلنگ جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اہلیت، ایبلٹیز آپ کو اس کو کہہ لیں، کسی کی خوبیاں یا خامیاں کہہ لیں۔ اگر کسی کو پتہ ہوگا کہ میری یہ خوبی ہے، میری یہ خامی ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے گا، جو اپنی خوبی ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، جو خامی ہے اس پر جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی نظر کمزور ہے تو وہ پائلٹ نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، لیکن وہ پاؤں سے معذور ہے تو اس کی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ فوج میں جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تعلیم۔ اب ایک بچہ ہے جس نے میٹرک کی ہے، اس نے سائنس سبجیکٹس کے ساتھ نہیں کی، آرٹ سبجیکٹ کے ساتھ کی ہے، وہ میٹرک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے ڈاکٹر بنوں گا، اور پری میڈیکل میں اس کو داخلہ نہیں ملے گا۔ تو تعلیم جو ہے یہ بھی کیریئر کونسلنگ کا ایک اہم جز ہے۔ اس میں بچے نے جو ڈپارٹمنٹ یا جو فیلڈ اس نے جوائن کرنی ہوتی ہے، جو پیشہ اس نے جوائن کرنا ہوتا ہے، تعلیم کا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر آ جاتا ہے ذہانت۔ ذہانت جو ہے انسان کی خوبیوں کو نکھار کر اس کو جو ہے کم وسائل پہ اس کو زیادہ سے زیادہ فوائد کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر دلچسپی آ جاتی ہے۔ دلچسپی کے بعد جو اہم فیکٹر ہے وہ ہے مارکیٹ، کہ ضرورت کس چیز کی ہے، کس چیز میں جائیں، کون سی فیلڈ میں جائیں، مستقبل میں کون سی فیلڈ میں جاب نہ کریں۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سوچتا کچھ ہے، پڑھتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اور اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ہوتا کچھ ہے۔ جس طرح سے بدقسمتی ہے یہ ہمارے ملک میں کہ دوسری فیلڈز کو نظر انداز کیا گیا ہے، اسی طرح کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے پاکستان میں کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ صرف 3% لوگ، ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 3% لوگ ایسے ہیں جن کی پراپر کیریئر کونسلنگ ہوتی ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ وہی اپنے جو مقاصد وہ حصول، اپنے گولز طے کرتے ہیں، جن سبجیکٹس میں وہ جاتے ہیں آخر تک انہی پہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی 97% جو ہے وہ اب دیکھیں، ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں، یونیورسٹیوں میں داخلہ بڑھ گیا ہے، کالجز میں بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسکول، کالج اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی، وہاں پر کیریئر کونسلنگ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی جائیں بھیڑ چال لگی ہوئی ہے۔ ایک ہمارے ہاں دور چلا تھا ڈاکٹر بننا ہے تو سب بچے ڈاکٹر بننے لگ گئے، تو یہ ہوا کہ سب ڈاکٹر ہی ڈاکٹر۔ پھر اس کے بعد جو ہے انجینئرنگ پہ آ گئے، سب انجینئر بننا شروع ہو گئے۔
پھر ایک دور آیا BCS یا MCS کمپیوٹر سائنسز کی طرف، سارے کمپیوٹر سائنسز کی طرف چل پڑے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ مارکیٹنگ کی طرف، MBA کی طرف، سارے لوگ MBA کی طرف بھاگ پڑے. پھر ایک دور آیا میٹرک کے بعد جو ہے ڈپلومہ، 3 سال کا جو ڈپلومہ تھا، وہ سارے لوگ جو ہے وہاں پر بھاگنا شروع ہو گئے. تو یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، جہاں بڑی بھیڑ وہیں ساری چھوٹی بھیڑ ہے. اس میں جو فیکٹر ہے کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین جو بیچارے شٹل کاک کی طرح کام کرتے ہیں، وہ بیچارے جیسے ان کو کہا جاتا ہے، ایک تو ان کی لا علمی ہے کہ وہ بچے کو پڑھانے پر مصر تو ہوتے ہیں، وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، بیچارے شٹل کاک کی طرح کام بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہمارے بچے نے کرنا کیا ہے، اس کی انٹرسٹ کیا ہے، ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، وہ بننا کیا چاہتے ہیں، کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا. بس حکم صادر کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بن گیا، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے فوج میں جانا ہے، لیفٹیننٹ بننا ہے، بس اسی میں. بچے سے نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ بیچارہ بچہ والدین کو فورس کرنے پر وہ فیلڈ جوائن تو کر لیتا ہے، لیکن وہ ساری 2-4 سال کام کرنے کے بعد پھر وہ اکتا جاتا ہے، اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو، اس کو وہ دلی سکون تسکین حاصل نہیں ہوتی جو انسان کو نیچرلی جو اس کا پیشن ہوتا ہے، جو اس کی دلچسپی ہوتی ہے اس کام کو کرنے میں ہوتی ہے. تو والدین کو جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بچی ہیں ہماری بہت سی جو میڈیکل کے فیلڈ میں جاتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، وہ سیٹ بھی ریزرو جو سیٹس ہوتی ہیں دوسرے ان پر فائدہ اٹھا سکتی ہیں. وہ ڈاکٹر بننے کے بعد پھر جو ہے ان کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈاکٹری جو ان کی فیلڈ تھی جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنا ٹائم اور سرمایہ لگایا، وہ اس کو چھوڑ کر امور خانہ داری میں چلی جاتی ہیں. تو اس سے جو ہے وہ اگر بہتر ہوتا کہ وہ بجائے میڈیکل کی فیلڈ میں جانے کے وہ ہوم اکنامکس میں اپنی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کرتی تاکہ انہیں مستقبل میں فائدہ ہوتا. اسی طرح بہت سے ہم بیوروکریسی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نہیں یار اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا. پھر وہ کیا کرتے ہیں، PCS کا امتحان ہو گیا یا CSS کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور بیوروکریٹ بن جاتے ہیں. تو وہ جو ہے ایک مقصدیت جو ہے وہ ان کی وہ فیل ہو جاتی ہے. تو آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، گورنمنٹ ہوں چاہے پرائیویٹ، وہاں پر سکول کی سطح پر ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے جو بچوں کو ان کے میلان کے مطابق، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کے مطابق، ان کی ذہانت کے مطابق اور ان کی دلچسپی کے مطابق جو ہے کمیٹیاں بنی ہوئی ہوں سکولوں میں. وہ جو ہے پراپر بچوں کو آبزرو کرے، آبزرو کرنے کے بعد جو بچہ جس جگہ فٹ آتا ہے اس کو مشورہ دیا جائے کہ آپ نے یہ فیلڈ جوائن کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے والدین کو اویئر کرنے کی، والدین کو بتانے کی کہ اب وہ دور نہیں ہے جب آپ کو علاقے کا بڑا کہے گا یا پڑھا لکھا آدمی کہے گا، وہ جیسے کہے گا آپ نے بھی آپ بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیں، انجینئر بنا دیا. نہیں، آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، بچوں کے ساتھ مشاورت کریں، مشاورت کے بعد پھر اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو کر ذمہ داریاں سنبھالے گا، بڑا ہو کر رسپانسبلٹیز جو ہے اس کے کاندھوں پر ڈالی جائیں گی تو وہ ان پر عہدہ بار ہو سکے. اس کے بعد جو ہے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ پیشہ ورانہ طور پر، ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا حساب کتاب نہیں ہے. اگر میں انگلش پڑھا رہا ہوں تو سب کو کہوں گا کہ آپ نے ایم انگلش کرنا ہے. اگر میں بیولوجی پڑھا رہا ہوں تو میں کہوں گا FSC میں آپ بیولوجی رکھیں، ڈاکٹر بنیں. اگر میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں تو میں کہوں گا کہ آپ میتھ رکھیں اور جو ہے انجینئر بن جائیں. تو ہر اساتذہ میں بھی جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے سبجیکٹ کے حساب سے، اپنے لیول کے حساب سے وہ بتا رہا ہوتا ہے. وہ بھی یہ نوٹس نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کی ضرورت کیا ہے، ہمارا بچہ کیا چاہتا ہے. کیا ہمارا بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے؟ کیا ہمارا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ یا ہمارا بچہ جو ہے وہ وکیل بننا چاہتا ہے، لائر، وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ استاد بننا چاہتا ہے، وہ سوشل ورکر بننا چاہتا ہے، پولیٹیشین بننا چاہتا ہے، مذہبی رہنما بننا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جو ہمارا اس میں والدین، اس کے بعد اساتذہ کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہو کہ ایسا اس طرح کا ایز سچ انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں جہاں پر بچوں کی ٹریننگز، وہاں پر کمیٹیاں کنسٹیٹیوٹ ہوں، کمیٹیاں بنائی جائیں. کمیٹیاں جب بن جائیں
تو وہاں پر بچوں کو پراپر جو ہے گائیڈ لائنز دی جائے. یہ نہیں کہ بچہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لے پھر اسے پتہ چلے جو ہے کیریئر کونسلنگ ہوتی کیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سکول لیول سے یہ چیزیں شروع کریں، سکول، پھر کالجز، پھر یونیورسٹیز، تاکہ جب ہمارا بچہ اپنی تعلیم مکمل کرے، بیسک ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کیریئر کونسلنگ کا کہ بچہ مستقبل میں جو بھی پیشہ اپنائے روزگار کے حوالے سے، ایک تو اسے روزگار کی فراہمی ہو، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ روزگار کما سکے، اپنے خاندان کی کفالت کر سکے. کیونکہ جو فرد ہے، فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے خاندان بنتے ہیں، اور خاندان سے پھر قومیں بنتی ہیں. جب ہماری بنیادی اکائی ہے فرد، اور فرد میں جو ہے ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے یوتھ ہے، جب ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہم ان کو آگے لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر جو ہے ہم مقصدیت سے ہماری جو یوتھ ہوگی، ہمارے نوجوان ہوں گے، جب یہ آگے جائیں گے تو پھر یہ الجھن کا شکار ہوں گے، ذہنی افراتفری کا شکار ہوں گے، مسائل کا شکار ہوں گے. ان کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی، رسپانسبلٹی کو گین نہیں کریں گے، یہ کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.